کس کا منشور امپریسو ہے؟ پیپلز پارٹی ظاہر ہے عوامی معاشی معاہدہ اور اس وقت معیشت کو بحالی کی بڑی ضرورت ہے اور نون لیگ کا پاکستان کو نواز دو۔ میں اپنے قائد کی گفتگو سے شروع کروں گا۔ ابھی آپ نے جو سنوائی مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ بڑے دعوے کیے ہیں انہوں نے اس میں منشور میں، تو ہم کوشش کریں گے۔ دیکھیں یہ بڑی مجھے یہ اپروچ پسند آئی کہ یہ جو منشور بنایا کسی نے بنا دیا اور بڑے دعوے کر گیا وہ، اور اس کے بعد قائد کو پیش کر دیا گیا۔ وہ نویز صاحب کے اس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، شاید قائد بھی نہ پڑھ سکے ہوں، ظاہر ہے وہ جامع اتنا تو مسائل تو ہوتے ہیں۔ وہ منشور کی تعریفیں بھی کافی ہو گئیں کہ بڑے اچھے پوائنٹس ہیں اور ان کی اس پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں۔ مجھے کچھ چیزیں مطلب ایک تو یہ کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں ہم 5 سال میں دے دیں گے، وچ مینز کہ 1 سال میں 20 لاکھ نوکریاں یہ جنریٹ کریں گے۔ یہ کہاں سے کریں گے مجھے نہیں پتا، کیونکہ اگر تو یہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکاری نوکریاں تو دے نہیں پائیں گے اتنی، ظاہر ہے سرکار میں اتنی سخت ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پرائیویٹ سیکٹر ان کے ذہن میں ہے تو وہ تو پھر وہ عمران بھی دعویٰ کرتے تھے آخری دنوں میں کہ دیکھیں میں نے جو وعدہ کیے تھا نوکریاں دے دیں، کیونکہ مزدور نہیں ملتا تھا۔ فیصل آباد میں ایکسپورٹس اتنی زیادہ تھی کہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، وہ آپ سے آرڈر نہیں لیتے تھے، تو وہ تو پھر اس طرح کے دعوے ہیں۔ اب یا تو کوئی کنکریٹ میرے چیز سامنے آ جائے۔ پھر زراعت کے حوالے سے انہوں نے کہا اللہ کے فضل سے جب بھی میرے قائد آئے ہیں زراعت کا بڑا غرق ہوا اس ملک میں۔ ایک دور تھا ان کے پچھلے دور میں لوگ ٹھیکے پہ زمین نہیں لیتے تھے، یہ چودھری خالد کیوں بیٹھے ہوئے ان کا دہی پس منظر ہے، یہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں، یہ حالت ہوگی بھی تھی۔ پیپلز پارٹی کے دور میں زراعت ہمیشہ بہتر رہتی ان کی پالیسی، ایون عمران خان کے دور میں زرعی پالیسی ان کی بہتر تھی، کسان مطمئن تھا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ پھر میرے قائد کے جو پسندیدہ وہ وزیر خزانہ ہے، وہ جو ابھی پچھلے بیڑا غرق کر کے گئے ہیں، انہوں نے آ کے بڑا غرق کرنا نا دوبارہ۔ اگر تو کوئی اور ہے تو پھر تو میں کہوں گا کہ شاید کچھ چیزیں ہمارے نصیب بدل جائیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ بہتر لکھا ہوا ہے۔ اگر وہی آئیں گے، وہ ان کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیچارہ پینشنر ہوتا ہے جس نے پیسے جوڑ کے جمع کرائے ہوتے ہیں، اس کا منافع کم کر دیتے ہیں آگے کہ چھٹو جی اینو کی لوڑ ہے پیسیاں دی لوڑ تے امیر آدمی نا اس ملک۔ تو یہ پالیسیز انہی لوگوں نے اگر امپلیمنٹ کرنی ہے، اسحاق ڈار صاحب نے کرنی ہے، تو پھر تو میں بڑا مایوس ہوں۔ باقی مطلب بلاول صاحب پہ تو ہم بات کافی دفعہ کر چکے ہیں نا ان کے منشور پہ، اگرچہ انہوں نے آفیشلی آج لانچ کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بلاول وہ جو نوجوان کارڈ، ہاری کارڈ، مزدور کارڈ کی بات کر رہے ہیں نا، وہ لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے۔ وہ بات کیوں کر رہی ہے عام آدمی کو؟ کیونکہ ہیلتھ کارڈ واز اے سکسیس آف عمران خان ٹینیور۔ ہیلتھ کارڈ کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ جی ہم نے بائی پاس تک کرا لیا فری میں، تو اس لیے وہ کارڈ لوگوں کو اس وقت زیادہ اٹریکٹ کر رہا ہے۔ کوئی ایک آدھا کارڈ میرا حل پا دینا چاہیے دا سی این ان کو، سم کارڈ ہی پا دیں دے، شاید زیادہ بہتر ہو جائے۔ چلیں فیصل صاحب، اصل میں ریئلسٹک اور ہوائی باتوں سے تو فرق ہوتا ہے نا۔ اچھا فیصل صاحب، فیصل ہوائی باتیں کون کر رہا ہے اور ریئلسٹک چیزیں کس کی ہیں؟ اور آپ کو بھی لگتا ہے کہ پاکستان کو نواز دو والوں کو کوئی ایک کارڈ ڈال دینا چاہیے؟ یہ کارڈ بڑا اٹریکٹیو ہے پیپلز پارٹی کے لیے، اور نواز شریف مطلب انہوں نے نہیں ڈالا تو ان کے لیے ان کا اٹریکٹیو نہیں ہے۔ فیصل صاحب دیکھیں، کارڈ کی جہاں تک بات ہے نا، ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کے لیے اٹریکٹیو ہو، لیکن یہ جو کارڈ ہے نا، یہ صرف قوم کو ہے نا فقیر بنانے والی بات ہے۔ قوم کو فقیر بنانے سے نا کوئی قومیں نہیں بنا کرتی۔ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پہ جتنے کھربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، کاش کہ اتنی پیسوں سے اس ملک میں اگر فیکٹریاں لگ جاتی تو شاید اس ملک میں کسی کو پیسے دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لیکن ایسی مسجد بنا دی جاتی ہے کہ کوئی ہر حکومت مجبور ہوتی ہے کہ وہ کام کرے۔ اتنی اخلاقی ضرورت ہی کسی حکومت میں نہیں ہوتی کہ بھائی ختم کر دو یاری پیسے، فقیروں کو فقیر بنانے کے بجائے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے، لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے، اسکل کرنے کے لیے، ٹیکنیکل ہنر سکھانے کے لیے پیسے خرچ کر دو۔ نہیں کرتے، کیونکہ اس سے سستی شہرت نہیں مل رہی، اس کام سے سستی شہرت مل رہی ہے، ووٹ خرید لو۔ اب یہی بات کارڈ کی ہے۔ جہاں تک دونوں پارٹیوں کا منشور ہے، ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی کر سکتے ہیں نا کہ اللہ پاک ان منشوروں پہ جو ہے وہ من و عمل کرا دے، دونوں پہ عمل کرا دے۔ نواز شریف صاحب کے منشور پہ بھی عمل کرا دے، مطلب بات دعا بلاول صاحب کے منشور پہ بھی عمل کرا دے۔ ہمارا کیا نقصان ہے؟ ہمارا اس میں کیا نقصان ہے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، کرا دے، لیکن بات یہ ہے کہ کیسے کرا دے، کہاں سے کرا دے، کون کرے گا؟ ان کی نیت پہ بھی شک نہیں مانتے، نیت نہیں ہوگی، لیکن عمل ہوگا کیسے؟ وہ وسائل کہاں سے آئیں گے؟ اتنی
پرانی لیڈرشپ، ان میں کوئی نئی لیڈرشپ نہیں ہے. پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ پرانی لیڈرشپ ہے، کئی اشروں کی لیڈرشپ ہے. نظام کی بات نہیں کرتے، اصلاحات کی بات نہیں کرتے، طریقہ کار نہیں بتاتے کہ بھائی ہم یہاں سے جو ہے نا پیسے ریونیو جنریشن کریں گے. سر جو بتاتے تھے آپ کو طریقہ کار، جو بتاتے تھے آپ کو طریقہ کار کہ کہاں سے ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، بانی پی ٹی آئی کی میں بات کری ہوں، اس پر ہم سیریس نہیں لیتے تھے. وہ کرتے رہے نا. بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی عمران خان صاحب نے بھی کوئی اصلاحات کی بات نہیں کی، کوئی نظام نہیں دیا، کوئی پروگرام نہیں دیا. آج بھی اس ملک کو جو ہے نا منشور کی ضرورت نہیں ہے بھائی، خوشنما دعووں کی، وعدوں کی، باتوں کی ضرورت نہیں، وہ تو ویسی جو ہے نا بہت ہے. اس ملک کو ایک نظام کی ضرورت ہے کہ اس بات کو سمجھے بھائی. آپ اس ملک میں اصلاحات کی بات کریں، یہ لیڈر جو ہوتا ہے نا وہ اصلاحات دیتا ہے. یہ الیکشن کا ووٹ لینے کے لیے جو ہے نا ایک ہفتے پہلے اناؤنسمنٹ نہیں کر دیتے کہ ہمیں ووٹ دے دو، ہم تو یہ کام کر دیں گے بھائی. آپ قوم بدلنے کی بات کرو، آپ ملک بدلنے کی بات کرو، آپ ریاست تبدیل کرنے کی بات کرو، آپ آنے والی نسل بنانے کی بات کرو، آپ آج کے حالات کو بہتر بنانے کی بات کرو. کیوں خوشنما دعوے کرتے ہو جو آپ نہیں کر سکتے؟ نیت ہو بھی تو نہیں کر سکتے، وسائل نہیں ہے آپ کے پاس. آپ یہ بات کرو کہ وسائل کو آپ نے کیسے جو ہے نا بڑا کرنا ہے، وسائل میں اضافہ کیسے کرنا ہے، وہ ٹیکس اصلاحات کیسے لے کے آنی ہے کہ سارا ٹیکس جو ہے وہ نوکری پیشہ آدمی سے آپ گھسیٹ رہے ہیں اور طاقتور آدمی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. وہ طریقہ کار آپ اس میں لکھتے ہیں نا کہ یہ طریقہ کار ہوگا جس سے ہم طاقتور آدمی سے ٹیکس لیں گے، وہ ٹیکس نہیں دے گا تو اس کو ہم جیل بھیج دیں گے. لیکن نہیں لکھ سکتے کیونکہ وہ طاقتور آدمی الیکشن کی فنڈنگ کر رہا ہے. اس طاقتور آدمی کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نیب کو ختم کر دیں گے. بھائی اس ملک میں تو جو ادارے کو نیب تو اللہ معاف کرے اس ملک میں عذاب تھا، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. لیکن اس ملک میں کرپشن تو ہوتی ہے نا، اس کو کیسے کم کریں گے، اس کو ختم کیسے کریں گے؟ کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے فیصل نہیں ہے جی. آج کے پروگرام کے لیے آپ کو سوال مل گیا، ہم نے جواب دے دیا، بس بات میں اسی کا انتظار کر رہی تھی آپ کب میرے سوال کو ہٹ کرتے ہیں. بالکل خالد قیوم آپ کے سوال کو نہیں، خدا نہ خاصا خدا آپ کے سوال کو نہیں. آپ نے میرے پورے شو پہ سوال اٹھا دیا کہ آپ نے سوال کرنا تھا، ہم نے جواب. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں ہمیں تو روزانہ ایک ایشو چاہیے ہوتا ہے نا. ایشو تو ہمیں یہ دیتے ہیں نا فیصل صاحب، ایشو تو ہمیں یہ سیاستدان دیتے ہیں جو ملک میں گزرتا ہے. ہماری قوم کے 70 سال اسی میں گزر گئے، کل کوئی اور ایشو مل جائے گا. نہیں تو ہم کیا 9-0 کے سیکٹر کمانڈروں پہ پروگرام کریں؟ آپ پھر خالد قیوم صاحب بتاؤ بھائی. خالد قیوم صاحب آپ کے خیال میں یہ دعوے باتیں ہیں یا آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی یار آج محمد الیاس صاحب نہیں ہے، خالد قیوم صاحب ہے. نواز جو جاندار ہے یا یہ جو پریکٹیکل نظر آتا ہے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو دعوے باتیں مشہور بڑے آتے ہیں لیکن عمل نہیں ہوتا. خالد قیوم صاحب کی مارنے کے چلیں خالد صاحب کو موقع دیجیے.